اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین، خوف خدا سے رونا سنت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، تو اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخسار یعنی پاکیزہ گال آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی زیادہ رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رویا ہو۔ میرے پیارے ناظرین، سنا آپ نے، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رویا ہو۔ اللہ، کیا جہنم اب بھی سڑنا ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ ناظرین، یہ جو شعر میں نے پڑھا، یہ شعر مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ہے۔ اس شعر میں مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان خدائے غفار کے دربار میں عرض گزار ہیں، یا اللہ عز و جل، کیا جہنم کی آگ غلامان مصطفیٰ کے حق میں اب بھی سڑنا ہوگی؟ میرے پیارے پیارے پروردگار، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے کرتے اتنا روئے ہیں گویا رو رو کر دریا بہا دیے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص رو سکتا ہو تو روئے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت بنا لے۔ میرے پیارے ناظرین، یقیناً اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ ناظرین، آنسو ٹپکنے میں کوشش کریں، اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو، کہ یہ دلیل اجابت یعنی قبولیت کی دلیل ہے۔ رونا نہ آئے تو رونے کا سا منہ بنائیں کہ نیکوں کی صورت بھی نیک ہے یعنی اچھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ رونی صورت بنانا اللہ عز و جل کے حضور یعنی بارگاہ الہی میں ہے، نہ کہ اوروں کے دکھانے کو، کہ یہ ریا ہے اور حرام۔ یعنی رونا صرف اللہ تعالیٰ کے حضور یعنی بارگاہ الہی میں ہے، نہ کہ اس لیے روئیں کہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، کیونکہ یہ ریا یعنی کہ دکھاوا ہے اور حرام ہے۔ ایک مسخرے نے مرتے وقت اپنے دوست کو وصیت کی کہ جب مجھے دفن کرنے لگو تو میری داڑھی اور سر کے بالوں میں آٹا چھڑک دینا۔ دوست نے کہا، یار تم زندگی میں تو مذاق مسخری کرتے رہے ہو، اب آخری وقت میں تو اس سے باز رہو۔ اس نے کہا، اگر تم واقعی میرے خیر خواہ ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کر دینا۔ دوست ہنس کر راضی ہو گیا اور انتقال کے بعد اس نے دفن کرتے وقت اس کی داڑھی اور سر کے بالوں پر آٹا چھڑک دیا۔ چند روز بعد اپنے مرحوم دوست کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ مرحوم بولا، مجھ سے سوال ہوا تم نے آٹا چھڑکنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ میں نے عرض کی، یا اللہ، میں نے تیرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا تھا، یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بڑھاپے سے حیا فرماتا ہے۔ برا ہونا میرے اختیار میں نہ تھا، اس لیے سوچا کہ لاؤ بڑھاپے کی صورت ہی بنا لوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ میں نے تجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج کل عموماً لوگ سفید بالوں سے کتراتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہونے کی حالت میں بڑھاپے کی وجہ سے سفید بال آنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ یہ قیامت کے دن نور ہوں گے۔ جس کا ایک بال سفید ہوا، اللہ عز و جل اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین
حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو خوف خدا سے رونا آئے تو وہ آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر بہہ جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ میرے پیارے ناظرین، خوف خدا عز و جل اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہنے والے آنسو بے شک نہیں پہنچنے چاہیے، مگر دوسروں کی موجودگی میں روتے ہوئے یہ غور کر لینا ضروری ہے کہ نہ پہنچنے سے مقصود کہیں یہ تو نہیں کہ لوگ میرے آنسو دیکھ لیں تاکہ مجھ سے متاثر ہوں کہ واہ واہ بہت نیک آدمی یا بڑا عاشق رسول ہے۔ اگر معاذ اللہ ایسا ہے تو یہ ریاکاری ہے۔ اب آنسو نہ پہنچنے کی فضیلت کیسی، الٹا جہنم کی حقداری ہے۔